حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں صاف صاف حکم بیان فرما دے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اے نبی، لوگ آپ سے خمر یعنی شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت سنائی گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں خمر کے بارے میں صاف صاف حکم بیان فرما دے۔ چنانچہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی نماز کی اقامت کے وقت اعلان کیا کرتا تھا، خبردار، کوئی شخص نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں شراب کے بارے میں صاف صاف حکم بیان فرما دے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یقیناً خمر حرام ہے اور شیطانی اعمال میں سے ہے، کیا تم ان سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم باز آ گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3670۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے ان کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز مغرب میں امامت کروائی اور سورہ الکافرون کی قرات کرنے لگے، مگر وہ ان پر غلط ہو گئی۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3671۔